बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राजा मुश्ताक आज एक और नई इस्लामिक स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे फ़तेह मक्का की। फ़तेह मक्का का हम पूरा अहवाल बयान करेंगे, आपको बताएंगे कि मक्का कैसे फतह हुआ और इस्लाम क्या है। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने हजरत अमीर हमजा का सीना चीर कर उनका कलेजा चबाया था। उनके कान, नाक और उनके होंठों को सीख कर हार बनाकर अपने गले में पहना था। तो उनके साथ क्या सलूक हुआ जानते हैं इस वीडियो में। तो नाजरीन, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपनी स्टोरी की तरफ। मक्का में अबू सुफियान बहुत बेचैन था, आज कुछ होने वाला है। वो बड़बड़ाया। इसकी नज़र आसमान की तरफ बार बार उठ रही थी। इसकी बीवी हिंदा, जिसने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया था, इसकी परेशानी देखकर इसके पास आ गई और पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? अबू सुफियान चौंका। कुछ नहीं, तबीयत घबरा रही है, मैं जरा घूम के आता हूँ। वो ये कहकर घर के बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गया। मक्का की गलियों से घूमता घुमाता वो इसकी हद तक पहुंच गया था। अचानक इसकी नजर शहर से बाहर वसी मैदान में पड़ी, जहां हजारों मशलें रोशन थीं। लोगों की चहल पहल इनकी रोशनी में नजर आ रही थी और भनभनाहट की आवाज थी, जैसे सैकड़ों लोग धीमी आवाज में कुछ पढ़ रहे हों। इसका दिल दहक सा रहा था। इसने फैसला किया वो करीब जाकर देखेगा कि ये कौन लोग हैं। इतना तो वो समझ ही चुका था कि मक्का के लोग तो गफलत की नींद सो रहे हैं। ये लश्कर यकीनन मक्का पर चढ़ाई के लिए ही आया है। वो जानना चाहता था कि ये कौन लोग हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता ओढ़ लेता इस लश्कर के काफी करीब पहुंच चुका था। कुछ लोगों को इसने पहचान लिया था। इसके अपने ही लोग थे जो मुसलमान हो चुके थे और मदीना में हिजरत कर चुके थे। इसका दिल डूब रहा था। वो समझ गया था कि ये लश्कर मुसलमानों का है और यकीनन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जाननिसारों के साथ मक्का आ पहुँचे थे। वो छुपकर हालात का जायजा ले ही रहा था कि अकब से किसी ने इसकी गर्दन पर तलवार रख दी। इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। लश्कर के पहरेदारों ने इसे पकड़ लिया था और अब इसे बरगाहे मोहम्मद में ले जाया जा रहा था। इसका एक एक कदम कई कई मन का हो चुका था। हर कदम पर इसे अपने करतूत याद आ रहे थे। जंगे बदर, ओहद, खंदक, खैबर सब इसकी आंखों के सामने नाच रही थीं। इसे याद आ रहा था इसने कैसे सरदारे मक्का को इकट्ठा किया था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए कैसे नजाशी की दरबार में जाकर तकरीर की थी कि ये मुसलमान हमारे गुलाम और बागी हैं, इनको हमें वापस दो। कैसे इनकी बीवी हिंदा ने अमीर हमजा को अपने गुलाम हबशी के जरिए शहीद करवाया, इनका सीना चाक करके इनका कलेजा निकाल कर चबाया और नाक और कान काट कर गले में हार बनाकर डाले थे और अब इसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जा रहा था। इसे यकीन था कि इसकी रवायात के मुताबिक उसे उस जैसे दहशतगर्द को फौरन तहे तईक कर दिया जाएगा। उधर बरगाह रहमतुल आलमीन में असहाब जमा थे और सुबह के इकदामात के बारे में मुशावरत चल रही थी कि किसी ने आकर अबू सुफियान की गिरफ्तारी की खबर दे दी। अल्लाह अकबर। खैमा नारा तकबीर बुलंद हुआ। अबू सुफियान की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी खबर और कामयाबी थी। खैमा में मौजूद उमर बिन खत्ताब उठकर खड़े हुए और तलवार को म्यान से निकालकर इंतहाई जोश के आलम में बोले, इस बदबख्त को कत्ल कर देना चाहिए। शुरू से सारे फसाद की जड़ यही रहा है। चेहरा मुबारक रहमतुल आलमीन पर तबस्सुम नमूदार हुआ और इनके दिलों में उतरती हुई आवाज गूंजी, बैठ जाओ उमर, इसे आने दो। उमर बिन खत्ताब आंखों में गैज लिए हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में बैठे तो लोग आए, लेकिन इनके चेहरे की सुर्खी बता रही थी कि इनका बस चलता तो अबू सुफियान के टुकड़े टुकड़े कर देता। इतने में पहरेदारों ने बरगाहे रसालत में हाजिर होने की इजाजत चाही। इजाजत मिलने पर अबू सुफियान रहमतुल्लाह आलमीन के सामने इस हाल में पेश किया गया कि इसके हाथ इसी के अमामे से इसकी पुश्त पर बांधे हुए थे। चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी
اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ لب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہ ہوئے اور اصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عجب جملہ سنا، اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ۔ بیٹھ جاؤ ابو سفیان۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمے کے فرش پر بچھے قلین پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر بن خطاب کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ ابو بکر بن قحافہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا۔ عثمان بن غفان کے چہرے پر عزیزداری کی ہمدردی، افسوس کا ملا جلا تاثر تھا۔ علی بن ابو طالب کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اسی طرح باقی تمام اصحابہ کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر اس کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلالت اور رحمت کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کہو ابو سفیان کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہ رہی ہو، بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب ایک بار پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجئے میں آج اس دشمن ازلی کا خاتمہ کر ہی دوں۔ ان کے منہ سے کیف جاری تھا، عمر بیٹھ جاؤ عمر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، بولو سفیان، تم کیا واقع ہی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا دین ہی سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے، اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو۔ صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں، جائے امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ ہے۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو امان ہے، جہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اس کو بھی امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ اور جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا جب تک کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے عمر بن خطاب آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا۔ مرحبا اے ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے، تمہاری جان مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہوگی جیسے کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تم کو مبارک ہو کہ تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں اور اللہ تبارک تعالی تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی تھا کہ چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا اور جو اس کی جان لینا چاہتا تھا، اب وہی اس کو گلے لگا کر بھائی بول رہا ہے۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ سب سے گلے مل کر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکل گیا۔ وہ دہشت گرد ابو سفیان جس کے شر سے مسلمان آج تک تنگ تھے، انہی کے درمیان سے سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا، جہاں سے گزرتا اس اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے، اب آگے بڑھ بڑھ کر اس سے مصافحہ کر رہے تھے، اسے مبارکباد دے رہے تھے، خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اگلے دن مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا، کسی ایک تلوار، کسی ایک نیزے، ایک تیر کی نوک پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایات مل چکی تھی کہ کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کا مال
نہ لوٹنا۔ بلال حبشی کے آگے آگے اعلان کرتا جا رہا تھا، مکہ والوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے، کسی سے اس کے سابقہ اعمال کی باز پرش نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی، صرف مسجد الحرام اور اس کی حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی کا ذریعہ معاش چھینا نہیں جائے گا، کسی کو اس کی اراضی اور جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ اے مکہ کے لوگوں، ہندا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ ابو سفیان نے تو رات کو یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم و تشدد، بنا خون بہائے، بنا تیر و تلوار چلائے، لوگ جوک در جوک اس آفاقی مذہب کو اختیار کرنے اور اللہ کی توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے مسجد الحرام کے سین میں جمع ہو رہے تھے۔ تبھی مکہ والوں نے دیکھا اس ہجوم میں ہندا بھی شامل تھی۔ یہ ہوا کرتا تھا اسلام، یہ تھی اس کی تعلیمات، یہ سکھایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ناظرین، آج آپ نے اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل کیا ہوگا۔ اسلام تشدد پسند نہیں ہے، اور آج کل کی پوری دنیا عالم اسلام کو دہشت گرد قرار دے رہی ہے، لیکن اسلام کا اصل مقصد کیا ہے؟ اسلام میں تو صرف امن امن اور امن ہی سکھایا گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ راجہ مشتاق کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔